آج ہم ایک ختم ہوئی ہوئی روایت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن میں نانیاں دادیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ کہا کرتی تھیں آؤ بچوں کہانی سنائیں تمہیں. لوگ کہتے ہوتے تھے چندہ ماموں دور کے. اس طرح کی کئی کہانیاں ہوتی تھیں. طوطا مینا کی کہانیاں، الف لیلا کی کہانیاں، داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا کی کہانیاں، اور آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں مدعوم ہو کے متروک ہوتی چلی گئی ہیں. ان چیزوں کی جگہ ٹک ٹاک نے، فیس بک نے، انسٹاگرام نے اور یوٹیوب نے لے لی ہے. لیکن یہ دم توڑتی ہوئی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت دم توڑ چکی ہوئی ہے. تو اس کو دوبارہ سے اثر نو زندہ کرنے کے لیے آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کہانی کیا چیز ہوتی ہے، کہانی کا سرچشمہ کیا تھا. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ داستان بیان کیا کرتے تھے. داستانوں کے اتنے اتنے موٹے والیوم ہوتے تھے اور لوگ سناتے تھے اور سننے والے سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے. وہ کہتا ہے شاعر کہ ہم ہی زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. کبھی سننے والا سو جاتا تھا، کبھی سنانے والا سو جاتا تھا. پھر اس کو شارٹ کر دیا گیا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اس کو شارٹ کر کے ایک ناول کی صورت دے دی گئی کہ کہاں وہ دو دو ہزار کے صفحوں کے والیوم کی داستانیں، مثلاً داستان امیر حمزہ، پھر وہ جو کیا قصہ جو میں تم لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں حاتم طائی کے قصے، حاتم طائی کے قصوں میں سے قصے نکلتے رہتے تھے. تو وہ اتنی لمبی لمبی داستانیں ہوتی تھیں اور لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے تھے. پھر لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا چلا گیا، تو وقت کے کم ہونے کی وجہ سے داستانیں مختصر ہو کے ناول میں آ گئیں کہ 1000 صفحے کا جو داستان کا ایک والیوم ہوا کرتا تھا وہ چند 100 صفحوں پہ مشتمل ایک ناول پہ آ گیا. پھر لوگوں کے پاس ناول پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اس کو ایک فسانے میں مزید دریا کو کوزے میں بند کیا گیا، ایک فسانہ بنا دیا گیا. اور اب اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ لوگ اکثر فیس بک پہ دیکھو گے لکھا ہوتا ہے 100 لفظوں کی کہانی، یعنی کہ فسانے کو بھی مزید شارٹ کر کے ایک 100 لفظوں کی کہانی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ 100 لفظوں کی کہانی بھی سن سکیں. تو ہم آج اس ویڈیو میں یہ بتاتے چلے جائیں کہ ہم عمران سیریز بھی ڈسکس کریں گے، ہم داستان امیر حمزہ بھی ڈسکس کریں گے، ہم طلسم ہوش ربا بھی ڈسکس کریں گے. ابھی ریسنٹلی ایک پاکستانی مووی بنی ہے عمرو عیار دا نیو بگننگ. تو یہ میرے آج کل کے دور کے بچے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ عمرو عیار کون تھا. جبکہ جس طرح آج ان کے حلق سے نوالا نہیں نہ اترتا جب تک یہ انسٹاگرام نہ دیکھ رہے ہوں، ہمارے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا کہ جب تک ہم عمرو عیار کی داستان، کوئی کہانی، کوئی طلسم ہوش ربا کا والیوم پڑھتے پڑھتے ساتھ ہم روٹی کھایا کرتے تھے. تو آج پہلی چیز جو ہے جو میں نے ان دونوں سے شیئر کی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ زمانہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. میں آج آپ سے 1980s کے دور میں وہ جو شاعری تم لوگوں کو سنائی تھی میں نے کہ 1980s کے دور میں 80 کی دہائی میں ایک میں نے کلپ پڑھا تھا. اخبار جہاں ایک میگزین آج بھی نکلتا ہے، اس میں ایک پیج ہوتا ہے کٹ پیس کا جس میں مختلف لطیفے اور اس طرح کی چیزیں دی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ 80 کی دہائی کا عشق، ہاں ایک وہ عشق ہوتا تھا نا ہیر رانجھے والا، لیلا مجنوں والا، اور جو ہے نا شیریں فرات والا، کہ جس میں لوگ مر جاتے تھے کہ ایک کے ساتھ ہی عشق کیا ہے، وہ ملا یا نہیں ملا، وہ عشق میں برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، کیس مجنوں بن گیا، رانجھا مر گیا، ہیر مر گئی، لیلا بھی مر گئی، سارے مر گئے. وہ کیا نام ہے سونی مہیوال، دونوں دریا میں ڈوب کے مر گئے. تو وہ ایک لازوال عشق کی لازوال داستانیں ہوا کرتی تھیں. تو آج کل کیا ہے عشق ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور سب سے پہلے اس کے لبوں پہ کیا آیا، ہائے تجھ سے ملے نہ تھے تو کوئی آرزو نہ تھی، تجھ سے ملے نہ تھے تو کوئی آرزو نہ تھی،
دیکھا تجھے تو تیرے طلبگار ہو گئے. واہ واہ جی واہ. رشتہ بھیجا, شادی ہو گئی ہے. اب وہ اس کا گھونگھٹ اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پا لیا میں نے سب کچھ تجھ کو خدا سے مانگ کر, پا لیا سب کچھ میں نے تجھ کو خدا سے مانگ کر, اٹھتے نہیں اب ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. واہ 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 واہ. اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لڑائی ہوتی ہے تو اب یہ کچھ ایسا سین ہے کہ فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا بھی نہ تھا, فاصلے ایسے بھی ہوں گے کبھی سوچا بھی نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. اس کے بعد لڑائیاں مزید بڑھتی چلی گئیں. تو ایک دن جو ہے نا لڑکی یہ کہہ کے چلی گئی کہ یہ کیا ہے کہ ایک ہی طور سے گزرے تمام عمر, یہ کیا ہے کہ ایک ہی طور سے گزرے تمام عمر, جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو. اور لڑکے نے بھی اسی بات پہ فیصلہ کر لیا. اس نے کہا جب تجھ کو تمنا میری تھی تب مجھ کو تمنا تیری تھی, اب تجھ کو تمنا غیر کی ہے, جا تیری تمنا کون کرے. سو وہ 80s کا عشق ہو یا 2024 کا عشق ہو, اسی لحاظ سے اسی نہج پہ تمام لوگ چل رہے ہیں. وہ لازوال عشق کی داستانیں, وہ لازوال ہیر رانجھا اور لیلا مجنو اور سونی مہیوال اور شیریں فرہاد, وہ سب ختم. تو آج کی نشست ہم یہیں پہ برخاست کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انتظار فرمائیے. اللہ حافظ.